السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے والا ہوں جس میں ایک سوال کیا گیا کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دے تو کیا فرقہ واریت ختم ہو جائے گی؟ کیا فرقہ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ثمر عباس قادری صاحب سے پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے، قرآن و حدیث کا دلیل دیتے ہوئے مفتی صاحب نے عوام کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کے اندر بھی علم کا اضافہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں تک علم پہنچایا جا سکے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد، عورت، بچے بوڑھے پر فرض ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، اگر سب لوگ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دیں تو فرقہ واریت تو ختم ہو جائے گی؟ آج کل یہ چورن بیچا جا رہا ہے۔ میں ایک سادہ سوال کر لیتا ہوں۔ پہلی بات، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پر یہ موجود ہے حکم کہ اگر سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں تو یہ ختم ہو جائے گا کام؟ کوئی دلیل؟ کہا جی یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں ہے نا، تو پھر میری دوسری بات بتائیے۔ اگر کسی بندے کی قراءت ٹھیک نہیں، یعنی وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ بولے نہیں، اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو میں ایک سادہ بات کہنے لگا ہوں، سارا سمجھ آ جانا چاہیے۔ جس کا قرآن ٹھیک نہیں ہے، جب اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے اس کے پیچھے ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ کیا کہنے علامہ صاحب۔ بات دراصل یہ نہیں کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی، بات یہ کہ جو مصلی پر کھڑا ہے نا، آپ نے دیکھنا اس کا عقیدہ بھی درست ہے کہ نہیں ہے۔ جی 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 میں آپ کو اس سے بھی ایک سادہ مثال دے دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم پیچھے کھڑے ہیں، ہم نے کہا پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، بھائی جو مصلی پہ کھڑا ہے حضرت، وہ بھی تو دیکھو نا، یہ کس امام کے پیچھے ہے؟ آیا کہ یزید کو امام کہنے والا ہے یا حسین کو امام کہنے والا ہے؟ کیا کہنے، تو ذرا اس بات کو سمجھو نا۔ حالانکہ جب حضرت امام حسین کو ہم امام کہتے ہیں تو ہم بیچ میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ لیکن میں نے ایک اشارہ دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربعہ۔ فرما اللہ نے سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا، میرے بعد میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا، پھر میرے لیے ان میں سے 4 کو چنا، حق 4 یار بھی آ گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، اس کے مختلف پہلو آگے ہیں، مختلف الالفاظ والطرق والسند، یہ روایت ہے، لیکن ایک روایت یہ بھی ہے، فرمایا ان قریب ایک قوم آئے گی، ینتقصونہم ویسبون اصحابی، جو میرے صحابہ کرام میں سے نقص نکالے گی، عیب نکالے گی اور گالیاں دے گی۔ فرمایا جب یہ آئے تو حضور ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم ولا تناکحوہم، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہ ان کو سلام کہنا ہے، نہ جواب دینا ہے، نہ رشتہ دینا ہے، نہ لینا ہے، نہ روٹی پکا کے ڈالنی ہے، نہ ان کے ساتھ کھانی ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مر جائیں تو جنازہ نہیں پڑھنا، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، سمجھ آ رہی؟ ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ تو میں نے کہا یہ ہمیں چورن مت بیچو، ہم نے حضور کی حدیث پڑھی ہوئی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے سامنے کھڑا ہو کر ہمارا امام بنے، امام بننے سے پہلے بندہ بن کے مجھے یہ بھی بتائے تیرا نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، تیرا افضلیت صدیق اکبر بکار بارے میں کیا عقیدہ ہے، تو کل صحابہ کو جنتی مانتا ہے یا نہیں مانتا، تو نبی پاک کی اہل بیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ سارے عقیدے مجھے بتا دے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ لوں گا۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ ویسے یہ جو نمازوں کا شوق ہے نا، میں صرف اتنی بات بتا دوں بھائی جان، یہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے۔ ایسی روایات جب آتی ہیں تو پھر بیٹھ جاتے ہیں کیڑے مکوڑے، یتیم العلم یزید الفکر، وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں نہیں، یہ یوں نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا حضرت جب آپ کی اصل ہی ٹھیک نہیں تو آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئے گی؟ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا، اس نے کہا حضور فلاں شخص فوت ہو گیا، جنازہ پڑھانا۔ فرمایا ہم نے نہیں پڑھانا اس کا، حالانکہ مشکات شریف پڑھ لو، حضور نے فرمایا جب کوئی فوت ہو جائے مجھے بتا کرو، جنازے میں پڑھاؤں گا۔ جی آپ اس بات کا اظہار فرمایا کرتے تھے کہ جنازہ میں نے پڑھانا، میں نے مفہوماً و مختصراً بات سنائی ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ جب سوال پوچھا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، انہ کان یبغض عثمان ابن عفان، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے۔ جب حضرت عثمان کے بغضی کا جنازہ نہیں پڑھنا تو بتاؤ پھر ابو بکر کے بغضی کا جنازہ ہم کیسے پڑھ لیں؟ بتائیے کیسے ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھ لیں اور ان کے آگے کھڑے ہو کر ان کے جنازے پڑھائیں اور ان کے ساتھ ہم پیار کی پینگیں چڑھائیں اور ہم ان کو جفیاں ڈالیں؟
भाई उन सबको समझना चाहिए, ये डायरेक्शन है सीधी सीधी सड़क, ये शफाअत नगर की है। इस सड़क पर आ जाएं जिसका नाम रास्ता या अहले सुन्नत है, हम तुम्हारे पीछे खड़े होकर नमाजें पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो जब अकीदा ही वाज़े नहीं है तो आडी पंजाबी कहते ने वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा। हुजूर शाह साहब हमारी पंजाबी वेख के जहर तो कोई नहीं पींदा, तो फिर हम तो नहीं पी सकते। वैसे अगर किसी को ज्यादा शौक हो ना, बस नहीं वो कुरान पढ़ते हैं तो छोड़ो जी छोड़ो, दाढ़ी भी है तो छोड़ो जी छोड़ो, मुसल्ले पे है, तो मैंने कहा आबा साबा सब अल्लाह की तफसीर उठा के देख ले, ये तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। हजरत हाफिज साहब, हुआ ये कि हजरत फारूक आजम का जमाना अक़दस से एक करीब मोहल्ले में इमाम आ गया, उसको नमाज के लिए हर नमाज के अंदर जब वो किरात करता है तो आबा साबा तवल्ला पढ़ता है। लोगों ने कहा भी और कुरान नहीं आता? कहता आता है। तो ये क्यों पढ़ता है? कहता मजा आता है। अच्छा, उन्होंने कहा जरा हजरत फारूक आजम की खिदमत में लेके चले। हजरत फारूक आजम को बताया, आपने तलब फरमा लिया, वाकया लंबा है, आपने तलब फरमा लिया। आपने जब तलब फरमाया तो आपने कहा क्यों पढ़ता है? कहता है मुझे ना असल में मजा आता है, इसलिए कि इसमें माज़अल्लाह उसकी सोच देखो, पढ़ सब कुछ रह गए लेकिन सोच देखो उसकी। उसने कहा जी बात यह है कि अल्लाह ने अपने हबीब को यहां झिड़की पिलाई है तो मुझे बड़ा मजा आता है इसमें। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये खारजियाना सोच थी, समझ आ रही है मेरी बात की? ये तौहीन की सोच थी। ये कामिल व अकमल लोगों का ये शेवा ही नहीं होता। और ऐसी जो हमारे सामने मिसालें होती हैं ना, वो हमें समझने के लिए मिसालें होती हैं, और फिर ऐसे लोगों का हशर क्या वो भी सुनना जरा, ठीक है? हजरत फारूक आज़म ने, अच्छा तुझे मजा आता है? कहा बिल्कुल। आपने तलवार मंगाई और 2 टुकड़े कर दिए उसके। आपने फरमाया वद्दोहा पढ़ के तुझे मजा नहीं आता? वमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमतल लिल आलमीन पढ़ के तुझे मजा नहीं आता? इन्ना तो इना कल कौसर पढ़ के मजा नहीं आता? वरफाना लका जिक्र पढ़ के मजा नहीं आता? यानी जो कुरान पढ़ के दिल में तौहीन मुस्तफा की रखे, जब उसके पीछे नहीं होती तो जो सरेआम मिलाद पर कुफर के फतवे लगाए उनके पीछे कैसे हो जाएगी? तो दोस्तों आपने वीडियो पूरा देख लिया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दे, चैनल में नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त अहबाब सबको ये इल्म हासिल हो तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दें। तब तक के लिए खुदा।